سید ضمیر جعفری اردو کے ممتاز مزاح نگار اور شاعر تھے۔ انہوں نے اپنی نظم میں موجودہ دور کے انسان اور اس کی ترجیحات کی بڑی مزاحیہ انداز میں منظر کشی کی ہے۔ اس نظم میں انہوں نے معاشرتی المیوں کو موضوع بنایا۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان نے ظاہری اور مادی طور پر تو ترقی کر لی ہے، لیکن اخلاقی اور روحانی طور پر وہ مسلسل تنزلی سے دوچار ہیں۔ انہوں نے دوسرے شاعروں کی طرح صرف مسلمانوں کی بات نہیں کی، بلکہ انسانیت کی بات کی۔ انہوں نے ادبی اصطلاحات کا استعمال کر کے اپنی تحریر کو پورا سر بنا دیا۔ سید ضمیر جعفری نے اکبر الہ آبادی اور نذیر اکبر آبادی کی طرح انسانیت پر لکھا، لوگوں کے رویوں پر لکھا، لیکن دونوں کا انداز فرق ہے۔ نذیر اکبر آبادی اور اکبر آبادی نے براہ راست طنز کیا، لیکن جعفری صاحب نے اپنی ذات کو شامل کرتے ہوئے بلا واسطہ طریقہ اختیار کیا۔ شاعر نے پچھلے دور کا آج کے دور سے موازنہ کیا ہے۔ پچھلے دور میں انسان کی پہچان اس کے علم، اخلاص اور رواداری سے تھی، لیکن آج کے دور میں اس کی پہچان صرف دولت ہے، جیسا کہ آج کل زر آدمی، قصر آدمی، کار آدمی۔ جعفری نے موجودہ دور کے انسان کی اور اس کی ترجیحات کی بہت مؤثر انداز میں تصویر کشی کی ہے۔ ایک انسان کا گھر جتنا بڑا ہوگا، اس کی حیثیت بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ جعفری کی یہ نظم انسان کے اخلاقی اور معاشرتی تنزل کی آئینہ دار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانی آبادی تو بڑھتی جا رہی ہے، لیکن ان میں مسیحا یعنی اچھا انسان بہت نادر ہے۔ ایسے انسان نہیں ملتے جو غربت، بیچارگی میں مبتلا لوگوں کی مدد کریں۔ شاعر نے اس نظم میں استعارات کا بھی استعمال کیا ہے، جس سے نظم پڑھنے کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے بہت سادہ زبان استعمال کی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب انسان غریب ہوتا ہے تو اس کا دل اتنا ہی کھلا ہوتا ہے، جیسے جیسے انسان امیر ہوتا ہے اس کا دل بھی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جتنا بیمار آدمی اتنا طرح دار آدمی۔ جعفری صاحب نے اصطلاحی انداز استعمال کر کے تحریر کو بہت مؤثر بنا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا وہ انسانیت کی مدد کرنا تھا، مگر وہ مقصد بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ یہ لوگ بہت فضول خرچی کرتے ہیں، لیکن لوگوں کی مشکل میں مدد نہیں کرتے۔ اپنی نظم میں انہوں نے مجنوں کو استعارے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ دراصل یہ خود اپنی ذات پر بھی طنز کر رہے ہیں۔ ان کی یہ منفرد خصوصیت کسی اور شاعر میں نہیں۔ ان کا کہنا ہے انہوں نے اپنی ساری زندگی مٹر گشت میں گزاری، لیکن شادی نہ کی۔ شاعر کہتے ہیں لوگ جتنا بھی علم حاصل کر لیں، لیکن وہ کبھی بھی اس کو مکمل طور پر انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ جیسا کہ ٹیکنالوجی کے بہت فوائد ہیں، لیکن وہ ہمارا بہت سا قیمتی وقت لے لیتی ہے۔ شاعر نے استعاروں کا استعمال کر کے نظم کو ایک خوبصورت رنگ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جب کوئی برا کرتا تھا اسے روکا جاتا تھا، مگر اب کوئی غلطی کرنے والے کو نہ روکتا ہے، نہ ہی اسے کچھ کہتے ہیں۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی آگے بڑھی ہے، زیادہ تباہی اور بربادی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اب زیادہ کشتیاں ڈوبتی ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ انسان کی ترقی کے سفر میں صرف زندگی مشکل نہیں ہوئی، بلکہ موت بھی خوفناک ہو گئی ہے۔ پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے، اب کرے گا بحر اوقیانوس کے بار آدمی۔ شاعر کا انداز بیاں بہت سادہ ہے، بہت خوبصورت ہے۔ انہوں نے اپنی تحریر میں شستہ بیانی سے کام لیا ہے۔ ان کے اسلوب میں سلاست اور روانی ہے۔ ان کا بہت قوت مشاہدہ ہے۔ انہوں نے لفظی بازیگری کر کے پڑھنے والوں کا دل جیت لیا۔ سید ضمیر جعفری کی نظم آدمی ایک فکر انگیز نظم ہے، جس میں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار بہت سادہ انداز میں کیا ہے۔